اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسم اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی ہے، تورات میں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت۔ 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی، انہیں عروج نصیب ہوا۔ 2 مرتبہ ان کی دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پیش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنیزر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومن نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ گیا، جو اب تک گرا پڑا۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر دیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18-19 میں حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ کے الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام دوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخری زمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور تم صدا پر لبیک کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے کہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، کہ تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا۔ اس کے 2 معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ھدی ونور، فیہ ھدی ونور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئی۔ ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں معنی اس کے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورۃ بقرہ کے اندر۔ لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو، اس لیے ہماری مسندیں
ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور مت چھپاؤ حق کو، ذرا حالانکہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی کرو، جانتے بوجھتے کرنا، ایک ہے مبالغے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا، wrath of اللہ، اس کی غضب کو دعوت دینا ہے. یہ حق کو پہچان کر وانتم تعلمون. علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پڑھتے جیسے اپنے بیٹے. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی. وارکعوا مع الراکعین، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، بارشائی کی تعلیم دیتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گئے عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، نہ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو مناسبت ہی نہیں جو وہ بات کہہ رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اس کو خود عمل. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صرف اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس نم جفا کی حال حکم میں توفیق. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس میں چونکہ پہلی مرتبہ لفظ آل فرعون آ رہا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی ہم نے پوری وضاحت کی، اسی طریقے سے آل فرعون کا مفہوم بھی معین کر لیجئے. فرعون یہ ایک طرح کا لقب ہے جو مصری شہنشاہوں کا تھا، جیسے قیصر روم یا ایران کے لیے کسریٰ یا روس کے بادشاہوں کا زار، مختلف جو ہے یہ تقع، یہ تبابع رہے ہیں یمن کے، اسی طریقے سے فرعون. لیکن یہ وہی لوگ کہ جو اصل سے مصر کے رہنے والے قبطی، باقی جو باہر سے لوگ آ کر حکمران ہو گئے تھے انہیں فرعونہ نہیں کہا گیا، یہ ان کا اسی لیے لقب نہیں ہے. وہ قرآن مجید میں بھی سورہ یوسف میں کئی لفظ فرعون استعمال نہیں کیا. وقال الملک، کہا بادشاہ. یہ انہیں تاریخ والے بھی کہتے ہیں، یہ علیحدہ ایک تھا معاملہ، اور جو کنگز کہتے ہیں، چرواہے بادشاہ. مال کے لفظ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس کو ایک مفہوم دے دیا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد جو ہے وہ صرف حضرت علی کی نسل جو ہے وہی آل محمد کی شامل رضی اللہ عنہ. لیکن یہ بات صحیح نہیں. آل کا اصل لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے اعلیٰ یعول، اور اعلیٰ یعول سے یہ بہت قریب ہے. اعلیٰ یعول لوٹ آئبنا تائبنا لربنا حامدون، جب سفر واپس آ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آپ کی زبان میں الفاظ جیسے اللہ کے شکر کے میں آئبنا ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے، یعنی گھر میں بھی گھر کے کاموں کی طرف بھی آ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف بھی آ رہے ہیں. ہر وقت انسان کو توبہ کرنی ہے. تو آعلیٰ یعول کو اعلیٰ یعول، اسی سے لفظ تعمیل بنا ہے، کسی شے کے اصل مفہوم کی طرف اسے لوٹا. یہ تعمیل اس کی وضاحت جو ہے میں تعارف قرآن کے ذکر میں تفسیر اور تعمیل کے فرق میں اس لفظ کی وضاحت کروں گا. تو آپ کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے تمام متبعین، منتسبین، جو بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں، بڑے بڑی شخصیتیں ہیں، بڑی ان کا مقام مرتبہ ہے، تو ان کے احباب ہیں، رفقا ہیں، ان کے اعوان و انصار ہیں، ان کے منتسبین ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، وہ سب کے سب اس کی آل شمار، جو بھی ان کے تابعین ہیں اور جو بھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں.
اس معنی میں آل فرعون کا مطلب جو ہے وہ ہے فرعونی، فرعون والے، فرعون کے متبعین، فرعون کے لاؤ لشکری، فرعون کے قوم کے سردار۔ اس معنی میں قرآن مجید میں لفظ آیا ہے بار بار، اور اسی لفظ کی سے در حقیقت نفی ہو جاتی ہے کہ آل فرعون سے مراد صرف فرعون کی نسل نہیں، بلکہ یہ کہ وہ تمام قوم جو ہے اس کے اندر جو ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو سرداروں کا طبقہ تھا، ملا جو ان کے سردار تھے، جو درباری تھے، اور جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار تھے، بڑے فوجی جو ہے ان کے منصبدار تھے، ان سب کو آگ کھا۔ اس سے لفظ جو ہے اس کے قریب یہ اہل، اہل کسی بھی شخص کے گھر والے جو ہے وہ اہل ہے۔ یہ آگ اور اہل ویسے تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی میں اہل و عیال والا جو لفظ ہے، اعلیٰ یعیلوں کا مطلب بھی ہوتا ہے عیال دار ہونا، اور اس کے اندر تنگ دستی کا مفہوم بھی ہے، اس لیے کہ جس کی زیادہ اولاد ہو جائے گی ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر معیشت کا بوجھ زیادہ پڑے گا، معاش کے لیے اسے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تو اعلیٰ یعیلوں جو ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے عربی زبان کے جو جن کے مادے قریب ہوتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے بھی ان میں بڑا قرب ہوتا ہے، ان میں نسبت ہوتی ہے۔ تو آل فرعون سے مراد یہ جو مصر کا اس وقت کا حکمران تھا، یہ میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 200-250 یا 150-200 برس تو گزرے ہیں ان بنی اسرائیل کے مصر میں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش کے ساتھ۔ پھر وہاں ایک انقلاب آیا جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ ریولوشن۔ پھر وہاں کی جو اپنے قوم کے لوگ تھے انہوں نے پھر ان کا قصدہ الٹ دیا، حکومت کا 180 کی بادشاہی ختم کی، اس کو وہاں سے باہر نکایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو ان کے مراعات یا افراد تھے جو سابقہ بادشاہوں کے، اب وہ معقول ہو گئے، ان پر الزام، لہٰذا وہاں سے پھر ان پر سختی کرنی شروع کی گئی، اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی پروسیکیوشن، ان کو اپنے نوکر چاکر سے کھیتوں میں کام دیتے تھے، انہی سے یہ جو ہے تعمیرات کے اندر کام دیتے تھے، بیگار دیتے تھے۔ یہ سارا کام جو ہے اس کو آج کی اصطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں پر اس طرح کا کوئی اگر نیشنلسٹ ریولوشن آتا ہے تو پھر سابقہ جو بھی حاکم تھے یا جو اونچے طبقات تھے ان کے خلاف ایک انتقامی جذبات پیدا ہوئے۔ لہٰذا یہ دور تھا کہ جس میں جب انتہائی شدت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، قوم فرعون سے، فرعون کے سرداروں سے۔ سامہ یسوم کو کہتے ہیں کسی کو پریشرائز کرنا، دبانا، اس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر مستضعفین کا لفظ آیا، جنہیں دبا دیا گیا ہے۔ تو سامہ یسوم کسی پر دباؤ ڈالنا، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے، شدید ترین پرسیکیوشن کا نشانہ اور شکار بنایا جائے۔ یسبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بڑا ابتلا، تمہارے لیے بڑے شدید حالات تھے جن میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا۔ اس میں یہ جو ہے بیٹوں کا قتل کرنا، اس میں خاص طور پر جو ہے وہ چیز یذبحون، یہ باب تفریح ہے، اور تفریح کے اندر تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا کر کے یا بار وقفے سے کسی کام کا کرنا، یہ اس کا ایک خاصہ ہے، لازمی باب تفریح ہے۔ اور اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس قوم کو دبانے کا خیال کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، انہیں باقی بھی رکھنا ہے، اسے خدمت بھی لینی ہے، انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے، استخدام جو ہے وہ مقصود ہے، تو انہیں ختم تو نہیں کر دینا۔ تو جیسے جیسے وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ قوم اب پھر ذرا پنپ رہی ہے تو پھر ان کے ایک نسل کو قتل کر دینا کہ اب فلاں وقت تک کے لیے جتنی اولاد ان کے یہاں پیدا ہو نرینہ اسے قتل کر، تو گویا کہ یہ اس قوم کی طاقت کو توڑنے کے لیے پے بپے وقفے سے اس قسم کے اقدامات ہیں۔ اسی لیے ذبح کر ڈالتے رہے تمہارے بیٹے، یعنی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ پے بپے ہوا ہے۔ اور 2 مرتبہ کا جو ہے اس قسم کا معاملہ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن مجید میں اشارہ ہے موجود، اور دوسری روایات میں تفصیل موجود ہے کہ خواب دیکھا تھا فرعون کہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو اس کے تخت کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ بن گیا، تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں وضاحت سے ہے کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اوحینا الی موسیٰ ان اقذفیہ ہے کہ اس کو اپنے بچے کو جب تک تو کوئی تمہیں اندیشہ نہ ہو دودھ پلاتی رہو، اپنے پاس رکھو، جب بھی کہیں پکڑ دیکھو کہ کوئی تلاشی ہو رہی ہے اور کوئی کارندے فوج کے پیادے آ گئے ہیں حکومت کے تلاشی لیتے ہوئے، وہ بچے اس دوران میں تو پیدا نہیں ہوئے ان کے ہاں، تو اسے صندوق میں رکھ کر اور دریا میں ڈال دیں۔
یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہیں تمہارے پاس لوٹا کر رات کوئی نہیں، ہم لے آئیں گے واپس تمہاری طرف۔ تو اس اعتبار سے یہ تو اس موقع پر۔ دوسرے خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہے سورہ اعراف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی ہے، دعوت نبوت و رسالت، اور آپ کی دعوت جو ہے پھیل رہی تھی، اس سے کچھ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آل فرعون کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دعوت حق ہے، اس کے لیے تو کوئی بیریئرز نہیں ہے، وہ نسل بیریئر نہیں بن سکتی، ہر نسل کے اندر کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا سرداروں نے، کچھ درباریوں نے کہ اے فرعون، کیا تو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھوٹ دیے رکھے گا؟ اگر تو نے اس کو چھوٹ دیے رکھی تو یہ تو تیرا دین بھی ختم کر دے گا اور تیرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ تو چونکہ اس کو یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ دو فرعون ہیں، اب جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون موسیٰ ایک نہیں، جس کے گھر میں پرورش پائی وہ باپ تھا، اور اس کے بعد اس کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا، اس وقت تک وہ لاملک تھا، اور اسی وجہ سے موسیٰ جس نے کہ پھر پالا ہے، جو فرعون کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ تحریم میں، تو اس نے بڑی اسی اپیل کے تحت کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسرائیلی ہے، یہ اس طریقے سے اگر بچے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بچہ بن جائے جس کے بارے میں نے خواب دیکھا، اس اندیشے سے سینکڑوں کو قتل کیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ محبت بہت کی حضرت آسیہ سے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بیوی کی محبت جو ہے وہ بہت سے مطالبات والے تھے شوہر سے، تو مت قبی کرو اسے، قرۃ عین لی و لک، میری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اصل تو اس لیے اس کو ابھی چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پرورش پائی ہے اس کے ہاں، پھر اس کے ہاں خود ایک بیٹا ہوا، اور وہ پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا وہ فرعون، تو اس نے پھر تخت و تاج سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے بیٹے کو حکومت سے بلوا دی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں مدین سے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں اور حکم ملا ہے کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، تو یہ دوسرا فرعون ہے بیٹا، اور یہ فرعون جو ہے یہ پلا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور اسے انتہائی محبت، جیسے کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی محبت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ سے بڑی طبعی محبت۔ لہذا جب کہا گیا درباریوں کی طرف سے کہ اسے مت چھوڑے رکھو، موسیٰ کو موقع نہ دو، یہ تو تمہارے دین کو بدل دے گا، تو اس نے کہا نہیں گھبراؤ، یہ کیا ہے بنی اسرائیل سے ہمیں اندیشے کی کیا بات ہے، ہم ان پر پورے طریقے سے قابو یافتہ ہیں، چلو شروع کر دو، پھر دوبارہ قتل عام قتل کر دو، ان کے ہر بیٹے کو جو یہاں پیدا ہو، طاقت بھی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بگاڑ دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جو ہیں ادوار تقتیل کے، قتل کرنے کے، اس لیے یہ جب آیا ہے سورہ اعراف میں بھی تو یذبحون ہی کی طرح وہاں بھی باب تفعیل کا صیغہ آیا ہے، یقتلون اولادکم، باب تفعیل یہاں بھی تسبیح، یذبحون ابناءکم، وہاں بھی یقتلون ابناءکم۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو تو میں نے ہی آپ کے سامنے خود قرآن مجید کے حوالے سے ادوار گنا دیے ہیں کہ جس میں یہ حکم جو ہے عام کر دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بیٹا بھی پیدا ہو، کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں لڑکیوں کو زندہ رکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے حرم میں بھی داخل کی جا سکے گی، ہمارے ہاں نوکرانیوں کا کام بھی کریں گی، خدمت بھی کریں گی، اور ظاہر بات ہے کہ ان سے اندیشہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کبھی کوئی تھریٹ بن سکے، کوئی خطرہ بن سکے۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہاں ایک بڑا کا بیان کیا ہے مولانا اسلائی صاحب نے کہ نساء کہا ہے، بناتے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر تو قتل کرتے تو ظاہر بات ہے جیسے کہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے جو نوزائیدہ ہو تو قتل کرتے، تو عورتوں کو قتل کرتے، بچیوں کو قتل کرتے، لیکن بچی کا معاملہ جو نوزائیدہ ہو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ لفظ نساء اس کی غیرت کی طرف در حقیقت جو ہے اشارہ کیا جاتا، اس لیے کہ وہی بچیاں جنہیں وہ زندہ رکھتے تھے پھر وہی عورتیں بنتی تھیں، پھر وہی ان کے حرم میں بھی داخل ہوتی، انہی کے ہاں جو ہے کام کاج بھی کرتی تھی۔ گویا کہ اس طرح سے انتہائی بے غیرتی کا معاملہ تمہارے لیے ہو گیا تھا کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس حاکم قوم کے گھروں کے اندر چاہے تو وہ کام کاج کے لیے اور خدمت کے لیے اور چاہے ان کے حرم میں داخل کر لی جاتی ہوں گی جیسے کہ ہوتا ہے ظلم۔ تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو لفظ بنات سے بات پورے طور سے نکھر کر اور اجاگر ہو کر نہ آتی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بڑی ابتلا اور آزمائش، تمہارے صبر کا بہت بڑا امتحان، تمہارے تحمل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ چونکہ میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ تدریجاً وقفے وقفے سے کوئی کام کیا جائے، جیسے تنزیل اور انزال بار بار اس کا ذکر ہوا ہے تعارف قرآن میں جو لیکچرز تھے اس میں بھی میں نے بیان کیا۔ تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نازل کرنا، انزال ہے کسی شے کا دفعہ کرنا۔
कुरान मजीद के लिए ये दोनों अल्फाज आए और इनका जो मफहूम है वो मैं इस वक्त बयान नहीं कर रहा, मैं बयान कर चुका हूँ। यहाँ आप देखिए कि एक ही जगह पर वइज़ नज्जयना आले फिरौन भी आया है और उसकी अगली आयत में है वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फिरौन व अंतुम। तो गोया के बाब तफ़रील भी नज्जयना आले फिरौन और अनजयनाकुम, और यह है बाब इफ़ाल याद रखिए। ये दो अल्फाज बाब तफ़रील और इफ़ाल के दो सीधे क्यों इस्तेमाल किए, इस पर बड़ी उम्दा गुफ्तगू की है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, और एक हवाला दिया है हेस्टिंग्स डिक्शनरी ऑफ द बाइबल, जो तहकीकें हुई है पहले तौरात में बड़ी तहकीकें की है, इनके तारीखी जो है हवाले भी दिए हैं। तो उसका कहना यह है, जो भी ऑथर है हेस्टिंग जिसने कि वो किताब लिखी है, कि महसूस ऐसा होता है कि मिस्र से इनके काफिले मुख्तलिफ औकात में निकलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थोड़ा थोड़ा करके काफिले जो उनके आते रहे और वो इस तरीके से ये एकदम नहीं एक्सोडस हुआ बल्कि वक्फे वक्फे से। तो ये बात वाकई अगर साबित हो जाए तो फिर इससे कि कुरान मजीद ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही नज्जयना, इसकी जो है बहुत ही उजागर हो जाता है, फरमाया हो जाता है। इसलिए कि आखिरी में सबसे बड़ा लश्कर जो था बनी इस्राइल का वो था जो हज़रत मूसा के साथ निकला और उसके लिए अनजयना को वो तो दफाकन हुआ, एक ही वक्त में पूरी कौम मक्किया जो है उसको लेकर हजरत मूसा निकले हैं। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरा दिल मुतमईन हुआ कि बैन ही यही मामला था। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब हिजरत की इजाजत मिली है तो पहले जो है ये इजाजत आम थी, चुनाचे आपने मुसलमानों को इजाजत दे दी कि यस्रिब की तरफ हिजरत करो। काफिले जाते हैं, एक ही काफिला जा रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग चले गए। खुद आप आखिरी वक्त तक एक्सप्रेस अप्रूवल जिसको कहा जाए है, इजाजत जो है सराहत के साथ उसके मुंतज़िर हैं। तो मालूम ऐसा होता है कि शायद वहां से भी ऐसा ही हुआ हो। एक्सोडस जो है वो पहले कुछ मुख्तसर काफिले वहां से जैसे जैसे मौका उन्हें मिला है वो निकलते रहे हो और फिर आखिरी काफिला जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकला। वैसे इसमें मेरा ज़हन एक और बात भी गया और वो ये कि जो कुरान मजीद के दूसरे मकामात पर तफसील आई है, 7 मौजूदात हैं जो आले फिरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से दिखाए गए। वैसे तो 9 है मौजूद हज़रत मूसा के, लेकिन 2 मौजूद तो वो थे जो इब्तिदा में दिए गए और जो कि आपने जाते ही पहले जो है फिरौन के दरबार में जब आप पहुंचे हैं और दावा किया है और उसने कहा है कि हमारे पास क्या सबूत है, क्या सबूत है, तो वो आपने असा का पूछा और अपना वो जदे बैजा का पूछा, दोनों उसी वक्त दिखाए हैं जब नबूवत से सरफराज हुए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उसी वक्त ये दोनों मोजज़े अता कर दिए। लेकिन बाद में 7 और मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं से फिर वो टलते नहीं। कोई अज़ाब आ गया है, कहीं चिचड़ियों का अज़ाब आ गया है, कहीं मेढकों का अज़ाब आ गया है, कहीं खून का अज़ाब आ गया है, कहीं उनके ऊपर तहत का अज़ाब, तो मुख्तलिफ किस्म के जो अज़ाब होते रहे हैं। इससे तदरीजन आने फिरौन पर हकीकत मुनकशिफ होती कि ये मूसा कोई आम आदमी नहीं, इनका दावा सही था और इसलिए यकीनन तदरीजन जो है उनकी परसिक्यूशन में और जो तशद्दुद हो रहा था बनी इस्राइल पर उसमें कमी आई होगी मजबूरी एतबार से। तो गोया कि वो जो दबाव यसूमूनकुम सुअल अज़ाब, वो दबाव तदरीजन जो है उसमें रिलीफ आया है, थोड़ा थोड़ा करके उसकी शिद्दत के अंदर कमी हुई है और फिर आखिरी निजात वो है कि जो फिर वो एक्सोडस जिसे कहा गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पूरी कौम जो है वो मिस्र से बाहर। बहरहाल ये नज्जयनाकुम और अनजयनाकुम ये 2 अल्फाज आए हैं बहुत करीब और कुरान मजीद में कोई भी फर्क जो है तफसील को बगैर किसी बुनियाद के नहीं होता। कोई न कोई सबब है उसमें इंसान गौर करे, फिक्र करे तो उसके बहुत से पहलू सामने आ सकते हैं। तो फरमाया वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून। अब ये दूसरा मामला है। और याद करो जबकि हमने तुम्हारे साथ फाड़ दिया समंदर को, यानी समंदर को फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। ये दर हकीकत वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्त मुअय्यन किया और तमाम जितने इलाकों में ये आबाद थे माइंदा दे दी गई, कहा कि एक में निकलो, सबके सब फिर एक जगह जमा हुए हैं और ये सब खुफिया तरीके में। फिरौन को जब पता चला है तो उसने जमा किए लश्कर, उसे भी जमा करने में वक्त लगा, इसलिए कि उस जमाने में आपको मालूम है स्टैंडिंग आर्मीज नहीं होती थी, बल्कि जैसे 20,000 मनसबदार, 20,000 मनसबदार, 10,000 मनसबदार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जागीरदार होते थे उन्हीं के पास फौजें होती थी। तो फिर जैसे कहा गया है फिल मदाइन हाशिरीन भेज दिए गए जमा करने के लिए लोग और वो फौजें जमा हुई, वक्त लगा है और फिर उसने काम किया। तो हजरत मूसा एक वक्त मुअय्यन पर फिर अपने प्रोग्राम के तहत पूरी कौम को लेकर जब चले हैं तो ये जो रास्ता है मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इसके जमाने के बारे में भी इख्तिलाफ है। 1300 कब्ल मसीह
یا 1445 قبل مسیح۔ اب یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1450 برس قبل یا 1300، بس یہ تقریباً اس کا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹس کا تعین تو آسان کام نہیں۔ پھر جہاں تک راستے کا تعلق ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور مختلف اس کی جو ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کچھ ایک جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک راستہ تو ہو سکتا تھا مصر سے اور فلسطین کی طرف آنے کے لیے کہ جو بہت آسان راستہ تھا، وہ تو یہ جو غزہ اسٹرپ ہے، آج کل تو یہ تمام چیزیں ہر شخص کے علم میں ہے، وہ نقشہ بارہا جو ہے اخبارات میں چھپتا رہتا ہے، غزہ اسٹرپ جو ہے آزاد کی پٹی ہے، یہ تو جو کہ میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے، بڑا سرسبز و شاداب بھی ہے، آباد بھی ہے، تو یہ آسان ترین راستہ تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس راستے پر چھانک اس راستے سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض بات تو کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بھولنے والی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مدینے کی شاہراہ اختیار کی، بلکہ جب آپ طائف بھی گئے تو آپ راستے سے نہیں گئے، وہ راستہ جو آج کل بنا ہوا ہے جسے طریق السیل کہتے ہیں، یہی راستہ بہت آسان راستہ، ایسا تدریجن ہے وہ راستہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پہاڑ پر چلے اور بلندی بہت ہو جاتی ہے، وہ طریق السیل، اور ایک ہے طریق الجبل، پہاڑی راستہ، وہ تو ابھی بنا ہے، اور اسی راستے سے حضور گئے تھے جب گئے تھے، لیکن اس پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی، تو حضور جب گئے ہیں سن 10 نبوی میں تو آپ نے طریق السیل کو چھوڑا اور وہ طریق الجبل اختیار کیا۔ اسی طریقے سے جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو جو شاہراہ تھی پیچھا کیا جائے گا، لوگ تلاش میں نکلیں گے، بالکل اس کے برعکس جنوب کی طرف آپ گئے بجائے شمال کی طرف جانے کے، غار اور جنوب کی طرف، اور وہاں جا کر آپ نے 3 رات اختیار کیا، پھر وہاں سے بھی نکلے ہیں تو جو شدید ترین راستہ وہ آپ نے اختیار کیا، آپ راستہ اختیار کیا، آپ جو سڑک گئی ہے مدینہ مکے کے درمیان، وہ وہی سڑک ہے کہ جس کو آبادی کو کہتے بھی طریق الہجرہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر یہ بھی بالکل ریسنٹ کی سڑک ہے، پہلے راستے ساحل کے ساتھ ساتھ منابر وغیرہ جیسے اب وہ طریق الجبل جو ہے طریق الہجرہ بن گئی، تو حضرت موسیٰ نے بھی قوم کو لے کر راستہ وہ اختیار کیا جس طرح کچھ حامیت تھی، آبادی تھی، بے امان علاقہ، تاکہ اس میں یہ کہ نام کا اور مدبیر کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر اس میں یہ ہے کہ یقیناً کسی ایسے موقع پر ہوا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس کی بجائے جب وہ فرعون کا لشکر تو نظر آیا ہے کہ بادل اٹھ رہے ہیں گرد کے، اور معلوم ہوتا ہے کہ پورا لشکر آ رہا ہے، تو سامنے اب راستہ کوئی نظر نہیں آیا اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر جس کو کہا جا رہا ہے سمندر کو پھاڑ دیا، اور باہر کا لفظ جو ہے اپنی زبان میں یہ دریا کے لیے بھی آتا ہے، سمندر کے لیے بھی آتا ہے، یہ مشترک ہے۔ تو بعض ہمارے سابق جو دور کے مفسرین ہیں جو زیادہ جغرافیہ وغیرہ سے بھی اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، پھر یہ کہ ابھی یہ تاریخی حقائق کے جشن کا علاقہ کون سا تھا جس میں کہ یہ بنی اسرائیل آباد تھے، یہ بھی ابھی پوری طرح روشنی میں نہیں آئے تھے، تو عام طور پر کچھ یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ دریائے نیل کو کراس کیا، حالانکہ دریائے نیل تو در حقیقت ان کے آباد جو علاقے تھے ان کے جہاں یہ آباد تھے اس کے مغرب تھے، انہیں جانا ہے مشرق کی طرف، تو دریائے نیل کو عبور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ انہوں نے عبور کیا ہے اب 2 رائے، ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سویز کی خلیج آتی ہے، گلف آف سویز، اس کا کوئی تقریباً اوپر کا کنارہ، اوپر کی ٹپ جو ہے اس سے ذرا نیچے کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور سمندر کو وہاں اللہ نے پھاڑا ہے ان کے لیے راستہ بنانے میں۔ ایک رائے جو مولانا مودودی نے لکھی ہے، وہ اس دور میں چونکہ تحقیقات میں تدریجاً اور اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے، تو وہ بات زیادہ قریب قیاس ثابت ہوتی ہے کہ یہاں جہاں اب نہر سویز بنائی گئی ہے، یہ نہر سویز جو ہے یہ خلیج سویز جو نیچے سے بحر احمر کی جو کھاڑی آ رہی ہے وہ، اور ادھر سے وہ پورٹ سعید، اس پورٹ سعید کے اور خلیج سویز کے مابین کئی جھیلیں تھیں، انہیں بحیرات المرہ کہتے ہیں، بٹر لیکس۔ کسی زمانے میں غالباً یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی یہ دونوں ملے ہوئے تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ سمندر نے ریسیڈ کیا، پیچھے ہٹ گیا، تو یہ خود خشکی درمیان میں سے نکل آئی، لیکن جہاں ڈپریشنز تھے، جہاں نشیبی علاقہ تھا، وہاں جھیلیں بن گئی، اور یہ جھیلیں ہیں بھی بٹر لیکس اسی لیے کہلاتی ہیں، یہ سمندری پانی کی جھیلیں ہیں، اسی لیے وہ نمکین پانی ہے۔ عام اگر وہ ہوتی جیسی کہ دنیا میں جھیلوں کا تصور ہے تو وہ تو سویٹ واٹر ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، جھیل کا پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی کے طریقے سے نمکین تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے ہی بٹر لیکس، اس لیے کہ یہ سابقہ سمندر کی جگہ ہے، جہاں سے درمیان میں سے خشکی نمودار ہو گئی ہے، تو وہ ایک چین تھی بٹر لیکس کی، 1 2 3 درمیان میں خشکیاں تھیں، اس خشکی کو کھدائی کر کے اور ان لیکس کو ملا دیا گیا ہے جس سے یہ نہر سویز بنی ہے۔ تو مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے، جو انہوں نے جو بھی سورسز ان کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے،
کہ یہ بٹر لیکس میں سے ایک بڑی لیک تھی جس کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، سامنے سمندر آ گیا اور وہ بٹر لیک آ گئی، اور ادھر جو ہے پیچھے وہ معلوم ہوا کہ اب تو وہ تعاقب کرتے ہوئے فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم نے تو کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گے، کوئی راستہ نہیں۔ جس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ اور جیسے کہ آیا ہے سورہ شعراء میں فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ضرب لگاؤ سمندر پر اپنے اس عصا سے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ سمندر پھٹ گیا۔ فلق کا لفظ جو ہے یہاں نوٹ کیجئے، جیسے فلق صبح وہ پھٹتی ہے تو فلق کا لفظ آیا ہے، یہ پوری تفصیل سے ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اسی طرح جب گٹھلی پھٹتی ہے تو وہ فلق ہے، فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اور دانوں کو پھاڑتا ہے جس میں سے کہ پھر پودا برآمد ہوتا ہے۔ تو فن فلق باب انفعال ہے، فلق سے پھٹ گیا، فن فلق سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ، فرق کہتے ہی اسے جہاں تفرقہ ہو جائے اسے فرقہ وجود میں آتا ہے، تو ہر جز جو ہے ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بڑی چٹان ہو۔ گویا کہ یہ معاملہ جو ہے خالص معجزہ ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اور کوئی اس کی نیچرل توجیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت قرآن مجید کے سیاق و سباق سے، بلکہ سیاق و سباق نہیں، صراحت جو ہے الفاظ کی اس کے بھی خلاف پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس دور میں بات رات مولانا اصلاحی صاحب کا بھی کچھ رجحان اسی طرف ہوا، اور تورات میں میں نے دیکھا کہ تورات میں بھی یہ رجحان، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تیز آندھی اللہ نے چلائی اور اس آندھی کی وجہ سے یہ وہ جو ہے سمندر پھٹ گیا۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ضرب جو ہے عصا کی جو ضرب ہے اس کا نتیجہ ظاہر کیا گیا، اور سمندر جو ہے پھٹ کر ایسا نہیں ہوا کہ ریسیڈ کر گیا ہو، ہٹ گیا ہو، بلکہ یہ کہ پھٹ گیا۔ مد و جزر کی بات یہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کچھ قسم کی تعبیر کی ہے، یہ وہی ہے 20th سینچری یا 19th سینچری کا ریشنلزم جو سر سید احمد مرحوم کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی اس کے کچھ اثرات پہنچے، اور بڑے بڑے لوگ بھی اس سے بالکل یا محفوظ نہیں رہے ہیں۔ لیکن میں نے اسی لیے چاہا، تورات میں بھی اصل میں چونکہ حوالہ اس طرح کر دیا گیا ہے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے حافظے سے، اس میں انسانی ذہن شامل ہو گیا، گویا کہ یہ تصور دینا کہ ضرب سے، حضرت موسیٰ کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹا ہے اور معجزہ، اس کی بجائے انہوں نے تصور یہ دیا کہ بہت تیز ہوا چلی اور ہوا نے سمندر کو دھکیل دیا، جب سمندر کو دھکیل دیا ایک طرف تو راستہ بن گیا۔ لیکن قرآن نے وہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ جس کے بعد اب کسی اور تعویل کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں، یہ خالص معجزہ تھا، قدرت خداوندی کا ظہور۔ تو نوٹ کیجئے فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، لفظ فرق جو ہے اس کو نوٹ کیجئے، اور یہاں جو اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، جبکہ ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے جدا کر دیا، ٹکڑے کر دیا، یہ فرق اس کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہارا راستہ، تمہارے لیے راستہ بنانے کی خاطر۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اب دیکھیے یہاں باب افعال آیا، یہ ظاہر بات ہے ایک ہی واقعہ ہے، یہ ایکسوڈس جو ہوا ہے یہ تو این ماس ہوا ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل گئی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، قوم فرعون کو، اس کے سرداروں کو، اس کے لائے لشکر کو، اس لیے کہ وہ جب پہنچا ہے وہاں اور اس نے دیکھا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا شکار نکلا جا رہا ہے، تو یہ دیکھ کر کے سمندر تو رکا ہوا ہے، تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے پار کر کے اور دوسرے کنارے پر جا لیں گے اور پکڑ لیں گے۔ لیکن یہ کہ عین جب مجھار میں درمیان میں آیا ہے تو پھر وہ دونوں کے دونوں حصے جو ہے وہ آپس میں مل گئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس میں بڑی ایک خاص کیفیت ہے، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا۔ اس میں وہی انداز ہے کہ جیسے سورہ فتح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وَيَشْفِ صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان جو تھے مکے میں جنہیں ستایا گیا تھا، مارا گیا تھا، ہر طرح سے جو ایذائیں پہنچائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک جو ہے وہ نصیب ہو، اور ان کو ٹھنڈک اسی سے ہو سکتی تھی کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے سامنے جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، جیسا کہ حضرت بلال نے خود قتل کیا امیہ ابن خلف کو میدان بدر میں، وہ بھاگنے کی فکر میں تھا اور حضرت بلال نے وہی امیہ ابن خلف کو انہیں شدید ترین ایذائیں پہنچاتا تھا، پھر حضرت بلال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروایا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو یہ بھی ہے کہ ان کی بھی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے کہ یہ قوم جو ہم پر ظلم کرتی تھی، تشدد کرتی تھی، ہمیں ستاتی تھی، یسومونکم سوء العذاب، اس کا حشر یہ ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے وانتم تنظرون، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے اس دشمن کو ہم نے غرق کیا۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب کہ یاد کرو جب کہ ہم نے بلایا ایک وقت معین پر، وعدنا یہ باب مفعلہ جو آیا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا معاہدہ ہو جانا، وعدہ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت معین کیا کہ اس وقت تمہیں اب کوہ طور پر پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے، اور وقت معین سے پہلے وہ پہنچ گئے جس کا سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، لہذا اس پر پھر ان کی ایکسپلینیشن بھی کال ہوئی، وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ وقت معین سے پہلے کیسے پہنچ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ تو انہوں نے پھر وضاحت کی، عجلت الیک رب لترضیٰ، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ لیکن یہ کہ وہاں ایکسپلینیشن کال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو جلدی کی ہے اس کا نتیجہ نکل چکا ہے، انا فتنا قومک من بعدک وضلهم السامری، سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا۔ بہرحال وہ ایک وقت معین کے لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے، وعدنا یہ وہی ہے باب مفعلہ، جب کوئی قرارداد طے ہو گئی وقت کی کہ اس وقت پہنچنا ہے، موسیٰ 40 لیلۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے قرآن میں، تو اسے نوٹ کر لیجئے۔ موسیٰ بن عمران ان کی جو بھی جدید تحقیق ہے اس کے اعتبار سے 1520 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہے اور 1400 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 120 برس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے کر ذکر اتنی مرتبہ نہیں ہے قرآن میں جتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے سیرت النبی کا۔ سورہ آل عمران میں اس کا کافی بڑا حصہ 60 آیات جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق ہے، تو یہ بھی ایک باب ہے سیرت النبی کا۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورا قرآن سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اس تعویل کو اگر چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص القرآن، اس میں انہوں نے ہر نبی کے حالات پر جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں ان کی گنتی کر کے اس کا دے دیا ہے کہ ان کے حالات میں اتنی آیات ہیں، ان کے ذکر پر اتنی آیات، تو 555 آیات قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 6,500 کے قریب تو کل آیات، تو 6,500 بھی ہو تو گویا کہ 1/13 یا 1/12 قرآن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ میں خاص طور پر آج کل اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگرچہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد 13-14 ملین سے زیادہ نہیں، 1.5 کروڑ بھی نہیں، لیکن یہ کہ جیسے جیسے اب حقائق منکشف ہو رہے ہیں واقعتاً ہمیں خود یہ شعور نہیں تھا پہلے کہ کس درجے تسلط ہے ان کا اس وقت عالمی سیاست پر اور عالمی اقتصادیات، تعداد بہت بڑی سی ہے۔ قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ذکر کیوں آیا؟ ایک قوم تھی تاریخ کی ایک صفحات میں گم ہو چکی، تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مسلمان 120 کروڑ اور وہ 1.25 کروڑ بمشکل، معلوم ہوا کہ 1 اور 100 کی نسبت، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے تذکرہ آیا، حضرت موسیٰ کا اس پر نشان، اس کے اہتمام کے ساتھ ذکر آیا، تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ احادیث سے ہمارے سامنے وہ جو پیشن گوئیوں والی روایات ہے قیامت سے قریب اور متصلاً قبل جو حالات واقعات پیش آنے والے ہیں، تو یہ تو در حقیقت انہی 2 امتوں کی تاریخ بنے گی، دنیا کی تاریخ۔ ایک امت سابقہ بنی اسرائیل جن میں سے وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس کا ایک جو ہے ایک ابال آئے گا اس کے اندر کہ باسی کڑی کے اندر اقتدار انہیں حاصل ہوگا، جیسے کہ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، جیسے بڑکے مار رہا ہے شمیر اس وقت، انہی میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ظہور ہوگا جو ان کی مسیح بن کر آئے، وہ مسیح جو جن کی پیشن گوئیاں ان کے ہاتھ تھیں، وہ حضرت مسیح آ گئے آج سے 2000 سال قبل۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1992 ہے تو 2000 میں کون سی کسر رہ گئی، لیکن یہ کہ ان بدبختوں نے ان کی تو نفی کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا اور انہیں جادوگر قرار دے کر مرتد قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پر۔ تو گویا کہ ابھی وہ مسیح کے منتظر ہیں، ان کا مسیح ابھی آنا ہے، جس مسیح کی خبریں تھیں اور جس کا مصداق بن کر حضرت مسیح آ چکے 2000 سال قبل، اس مسیح کے وہ منتظر ہیں، اور وہ مسیح آئے گا، وہ مسیح نہیں آئے گا، اس کے نام پر ایک جھوٹا مسیح آئے گا، اسی لیے المسیح الدجال سے کہا، المسیح الدجال، وہ کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا، اور اسی بنیاد پر یہودیوں کے اندر اسے وہ قدر و منزلت حاصل ہوگی، اور پھر ان یہودیوں کو جو عروج ہوگا، گریٹر اسرائیل احادیث میں موجود ہے کہ تقریباً وہی نقشہ جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ تو وجود میں آئے گا، مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں اور شکستیں ان کے ہاتھوں ہوگی، بہت بڑی بڑی تباہیاں جو ہے خاص طور پر مسلمانان عرب پر آنی ہے ان کے،
پھر اصل حضرت مسیح کا نزول ہوگا، وہ حضرت مسیح کے جو ہمارے اور عیسائیوں کے مابین، انہوں نے دھوکہ صرف یہ کھایا ہے کہ ایک تو توحید کو تسلیث سے بدل دیا، عقیدت کے غلو میں، لا تغلو فی دینکم، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، غلو ہے، ورنہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں وہ، لیکن وہ تسلیث میں انہیں اللہ کا الوہیت کا جز بنا دیا۔ دوسرے یہ کہ وہ شریعت موسوی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح، لیکن وہ بھی منتظر ہے حضرت مسیح، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھے، ان کا انتقال ہوا، پھر جس قبر میں انہیں رکھا گیا تھا ایک کیو میں، اسی میں وہ ریزریکشن ہوئی ان کی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو عیسائی بھی منتظر ہے مسیح کے۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ان سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، کوئی اور شخص ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی۔ باقی یہ کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آئیں گے۔ تو گویا کہ ریٹرن آف مسیح یہ تو مشترک ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مابین۔ چنانچہ میں نے تو دیکھے ہیں بڑے یہ بمپرز کے اوپر بھی اور شیشوں کے اوپر بھی امریکہ میں یہ آپ کو سٹیکرز، جیزس از کمنگ، انہیں بھی اندازہ یہ ہو چکا ہے کہ اب وہ وقت قریب، وہ دور نہیں ہے، وہ قرب قیامت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اب ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جیسس از کمنگ، اس کے جو حضرت مسیح کا جو دوبارہ وجود ہے، نزول ہے آسمان سے، وہ قریب ہے۔ اور یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، بار بار اپنی گفتگو میں آج کل بیان کر رہا ہوں، اب یہ حالات کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے، یہ ایونٹس جو ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انفولڈ ہوں گے اور بالکل وہ نقشہ سامنے آتا چلا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور بنی اسرائیل کا اس اہتمام سے اس لیے ہوا ہے کہ موسیٰ کی امت ہے یہ بنی اسرائیل، اور ان کو ابھی ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں، بالخصوص مسلمانان عرب کی پیٹھ پر جو عذاب کا کوڑا برسانے والا ہے وہ ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوگا، اگرچہ اس کے بعد ان کی ایکسٹرمینیشن ہو جائے گی، ان کو ختم کر دیا جائے۔ شاید یہ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے جس سے زیادہ حسرتناک سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹوایا جائے، وہ قوم کے جس کے بارے میں جو میں نے آیات آج پڑھی ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم کہتے ہیں تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے۔ تو گویا کہ ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے گا اس صدا، اس جرم کی پاداش میں کہ جو ہم نے کی ہے، جو ہمارا حال ہے اسلام کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، ہم نے 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے ترجمہ ہوگا، لیکن مراد جو ہے در حقیقت وہ 40 دن اور راتیں دونوں ملا کر ایک دن بنتا ہے، 40 دن رات کے لیے۔ اور اس کی تشریح آئی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ وہ 30 جمع 10، چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ اعراف میں کہ فتم میقات ربک 40 لیلہ، پہلے جو طلبی ہوئی تھی وہ 30 دن کے لیے تھی، لیکن شاید عجلت کی وجہ سے جلدی آ گئے تھے، شاید اس پر مزید کوئی تربیت کی ضرورت تھی، یا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ایک مسلسل روزہ رکھوایا گیا، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو انجیل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، 40 دن کا مسلسل روزہ حضرت مسیح علیہ السلام نے رکھا ہے، اور تب پھر حضرت مسیح کو انجیل عطا کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے بھی رکھے ہیں، اور جو آپ کی غار حرا کی جو بھی ریاضتیں ہیں، جو بھی آپ نے وہاں جو بھی تفکر و اعتبار ہے یا جو اور کوئی ریاضتیں ہیں، غور و فکر ہے، مراقبے ہیں، تو یہ گویا کہ تمہید ہوتی ہے کتاب عطا کیے جانے کی، یہ تیاری ہے، یہ ان کو جو خوش نصیب اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود اپنی جگہ پر یوں سمجھیے کہ جوہر قابل اور ہر اعتبار سے ایک نہایت ہی اہل ہستی، لیکن یہ کہ مزید کتاب الہی کے تحمل کے لیے کچھ اور تربیت کی ضرورت ہے، چنانچہ اس تربیت کے لیے 40 دن کی یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریاضت کرائی گئی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ اب چونکہ اصل میں تفصیل یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیے جانے کی نہیں ہے، وہ تو دوسری جگہ پر، یہاں تو فرد جرم عائد کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ تو اصل ذکر ہو رہا ہے کس اعتبار سے، تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم نہایت ظالم تھے، یعنی بے انصاف تھے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس لیے کہ ظلم کو قرآن مجید شرک جو ہے، شرک کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسے گناہ کی گناہوں نے یعنی جرم کا تم نے ارتکاب کیا۔ حالانکہ میں یہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ابھی سمجھیے کہ بالکل آغاز ہے ان کا، اور انہوں نے کتنے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے، کس طرح معجزانہ طور پر تو انہیں وہاں سے مصر سے نکال کر لائے، وہ جو 9 معجزے فرعون کو دکھائے گئے، ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے معجزے بنی اسرائیل نے بھی دیکھے،
اس اعتبار سے کسی جگہ پر آج میں اس کا حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا، اس لیے کہ میری طبیعت آج کوئی ٹھیک نہیں رہی، لیکن یہ کہ یہ الفاظ بھی میں نے کہیں پڑھے ہیں تورات ہی کے کہ اے بنی اسرائیل تو وہ قوم ہے، تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل امن کا رستہ کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔